السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. معزز حاضرین، مسجد عمر فاروق میں تشریف فرما مصلیان، میرے لیے ایک سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اس مسجد میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور یہ اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، اللہ کی مشیت تھی کہ میں اس مسجد میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت نصیب کر رہا ہوں، سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے مرحلے کو بآسانی جلد مکمل فرمائے، اور کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو اللہ تعالی ثمرآور بنائے، مبارک بنائے، ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کی کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اپنے احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ دیوار کا ٹیک چھوڑ کر کے قریب آ جائیں. اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، وہ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بخاری اور مسلم کی نہایت مشہور روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز رمضان اور ہماری زندگی، یا اس کو یوں کہہ لیں رمضان اور مسلمان یا موجودہ مسلمان. دیکھیے، رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا اہم مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی برکت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو نبی بنایا. نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے اللہ رب العالمین نے شوال کے مہینے میں نہیں دیا، محرم کے مہینے میں نہیں دیا، ربیع الاول کے مہینے میں نہیں دیا. اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا اور محمد کو محمد الرسول بنایا، رسول اللہ بنایا، سید المرسلین اور خاتم النبیین بنایا. تو اسی ماہ رمضان میں بنایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور اس کی باتیں، قرآن کریم کی آیتیں لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے. لوگ اس کو سنیں، لوگ ان کو پڑھیں، لوگ ان کے مطابق عمل کریں تو ان کے لیے ہدایت اور سعادت ہے، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ماہ کے ساتھ بڑا خصوصی انعام کرتا ہے. وہ خصوصی انعام اور اکرام کسی دوسرے مہینے سے منسلک نہیں ہے. جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، مغفرت اور آسمان اور رحمت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اور جو ضدی اور سرکش شیاطین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیڑیوں میں، زنجیروں میں قید کر دیتا ہے. یہ فضیلت اور یہ سعادت صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے، دوسرے مہینے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انتظام نہیں کرتا ہے.
پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب یہ ماہ رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، یا بعض بات میں ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو، جنوں کو، جو جن کا شر اور جن کا فتنہ انسانوں پر بڑا ہوتا ہے، ابلیس کو، شیطان کو، سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی بیڑی پہنا دیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا مقام و مرتبہ، یوں سمجھیے کہ اس مہینے کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یوں تو عبادت کا جو بوجھ ہے ہم کو تو ہمیشہ کرنا ہے، جب تک ہم دنیا میں رہیں گے، جب تک یہ سانسوں کا سفر جاری ہے، جب تک ہم دنیا میں ہیں، تب تک ہم کو عبادت کرنی ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، یہ ہم سے چھٹی نہیں ہے۔ مگر رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو رمضان کی عبادت کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے، اس کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم نیکی کریں تو ایک نیکی اور عبادت کے درجے میں ہے، مگر ہم اگر رمضان کے مہینے میں نیک کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کتنا بلند کرتا ہے یہ متعین نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نفل، کچھ لوگوں نے ضعیف روایتوں کا سہارا لیا، کہا صحیح یہ سنت، یہ نفل نماز فرض کے درجے پر ہو جاتی ہے اور فرض نماز یہ 70 درجے کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اس کے ثواب کو اونچا کر دیتا ہے، مگر کتنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے۔ بعض احادیث میں بعض نیکیوں کی جن کا تعلق رمضان سے ہو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمرہ کی جو فضیلت بتلائی ہے، کہا العمرۃ الی العمرۃ، عمرہ سے عمرہ، یعنی ایک عمرہ کر کے آؤ پھر دوبارہ عمرہ کرو۔ تو اس پیریڈ میں، اس وقفے میں جو ہم سے غلطی ہوتی ہے، جو گناہ ہوتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہا ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو خطائیں، جو غلطیاں، جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمرے کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر یہی عمرہ اگر رمضان میں کیا جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا اگر رمضان میں یہ عمرہ کیا جائے تو یہ عمرہ رمضان کا جو ہوتا ہے یہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ وہ حج ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، کہ رمضان کا عمرہ ایک حج بن جاتا ہے۔ عام دنوں میں عمرہ کریں تو عمرہ کا ثواب، مگر یہ رمضان میں اگر عمرہ کیا جائے تو یہ عمرہ نہیں بلکہ یہ عمرہ یہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ رسول کے ساتھ جو حج کیا جائے اس ثواب اور اس فضیلت کو یہ مرتبہ رمضان کا عمرہ عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں قیام اللیل اگر ہم کرتے ہیں، تراویح کی نماز رمضان میں ہے، عام دنوں میں اس کو قیام اللیل تہجد کے نام سے کہا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں عام دنوں میں، رمضان میں وہی تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں، قیام اللیل کریں، دونوں کے فضیلتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف، جو آدمی رمضان کی راتوں میں امام کے ساتھ تراویح پڑھے، امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، یہ قیام اللیل یہ تراویح کب تک پڑھے؟ حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، مصلی سے الگ ہو جائے، یعنی امام کے ساتھ شروع سے لے کے اخیر تک تراویح کی پابندی کرے۔ کیا فضیلت ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتب لہ قیام لیلہ، کتب لہ قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی تراویح، رمضان المبارک کا یہ تہجد، رمضان المبارک کا یہ قیام اللیل اتنا اہمیت رکھتا ہے، اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ آپ سوچو کہ آدمی ایک گھنٹہ کھڑا رہ جائے، ایک گھنٹہ قیام اللیل کرے، قرآن کو سنے، نماز کی پابندی کرے، قیام اللیل کرے، تو پوری رات جو عام دنوں میں 6 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، یا گرمی کے موسم سے کم گھنٹے کی رات ہوتی ہے، یا ٹھنڈی کا موسم ہو تو اس میں 8 گھنٹے اور 9 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق رمضان سے،
اور دیکھیے رمضان کی فضیلت اور اس کا مرتبہ دیکھیے کہ اس رمضان المبارک میں ایک اتنی عظیم رات ہے کہ اگر اس عظیم رات میں اگر قیام کریں، نفل نماز پڑھیں، جاگیں، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی بندگی میں پوری رات کو گزار دیں، کیا مرتبہ ہے؟ آپ پورے سال بندگی کرتے رہو، وہ فضیلت نہیں ہے۔ پورے سال زندگی بھر عبادت کرتے رہو لیکن لیلۃ القدر کی فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ وہ لیلۃ القدر کی عبادت اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان المبارک کی طاق رات میں جو لیلۃ القدر ہے، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ 1000 مہینے کو کاؤنٹ کیجئے، جوڑیے، اس کو ترتیب دیجئے تو آپ پائیں گے 84-83 سال ہوتا ہے۔ 83 سال 84 سال کی عبادت آدمی ممکن ہے کہ 84 سال عبادت کر پائے؟ ایک آدمی کی عمر 60 سال 55 سال اور آج کے دور میں ہارٹ اٹیک آ جائے تو بچہ کب مر جائے، جوان ہو کہاں ہو، کچھ پتا نہیں۔ مگر یہ کہ لیلۃ القدر کی عبادت اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے تو دیکھیے رمضان کی فضیلت کا اندازہ تو لگائیے۔ عام دنوں میں وہی عبادت کی جائے اس کی فضیلت نہیں ہے، مگر یہی رمضان کی طاق راتوں میں جو آخری عشر میں پڑتی ہے ان راتوں میں اگر قیام کیا جائے تو وہ ایک رات کی عبادت 1000 رات کے سے افضل بن جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، کہا کہ رمضان میں ایک مبارک رات ہے، جو اس رات میں عبادت کرے اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات میں نہ جاگ سکے، عبادت نہ کر سکے، اللہ کی بندگی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، وہ محروم ہو گیا۔ دوسری روایت جو ابن ماجہ کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تم پر آ گیا ہے، مبارک مہینہ رمضان آ گیا ہے، قد حضرکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، وفیہ لیلہ، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، کہا جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات میں نہ جگ سکے، نہ عبادت کر سکے، قیام نہ کر سکے، گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، توبہ استغفار نہ کر سکے، عبادت نہ کر سکے، وہ آدمی محروم ہے۔ ولا يحرم خیرہا الا محروم، کہا اس رات کی عبادت سے وہی پیچھے ہٹ سکتا ہے، وہی محروم ہو سکتا ہے جو بڑا بد نصیب ہو، اللہ رب العالمین کا نکما نافرمان بندہ ہو اور محروم القسمت ہو، بد نصیب ہو، اسی سے یہ رات رخصت ہو سکتی ہے، چھوٹ سکتی ہے، ورنہ اچھوں کو جو رات میں قیام اللیل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس رات کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مبارک پاکیزہ محترم مقدس رات میں بھی اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانے پینے کی پلاننگ کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت بڑے محروم ہیں، بہت بد نصیب ہیں۔ تو یہ رمضان جن میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف بڑی کوشش کیا کرتے تھے، بڑی دعائیں کیا کرتے تھے، آدھا سال باقی رہتا تھا تو اس رمضان کو پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ ہم اور آپ کہاں ہیں، ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہم کس سوچ میں ہیں، ہم رمضان کو پا کر کے کس وہم و گمان میں سوئے ہیں، غفلت کے شکار ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی سیرتوں کو بھی تو جائزہ لیں۔ ہمارے اسلاف تھے کہ رمضان کو پانے کے لیے آدھا سال جب باقی رہتا تھا تبھی سے اس کی دعائیں کرتے تھے کہ رمضان کی ہمیں سعادت نصیب فرما، اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے، رمضان کی دعا کرتے تھے کہ ہم کو رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا، رمضان کی مبارک راتیں نصیب فرما، رمضان کا مہینہ ہم کو عطا کر۔ اور جب رمضان پا جاتے تو کیا عبادت کرتے تھے، کیا نیکیاں کرتے تھے، کیا قربانی دیتے تھے، مال کی قربانی، نیند کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنے ارمانوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ اور قربانی دے کر کے جب رمضان رخصت ہوتا تو آدھا سال لگاتار رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے واسطے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا رمضان کا اہتمام، رمضان کے پانے کا اہتمام، رمضان کی عبادتوں کا اہتمام، رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے واسطے دعاؤں کا اہتمام۔ یعنی ہم یوں کہیں کہ ہمارے اسلاف پورے سال اور پوری زندگی بھر اس رمضان کی اہمیت کا
کو محسوس کرتے تھے اور اس کو پانے اور پا کر کے اس کی عبادتوں کی قبولیت کے واسطے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ پورا سال ان کا یہ معمول تھا. اب جو آدمی اس رمضان کو پائے اور پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر سے نہ ہٹا سکے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، حقیقت میں بڑا محروم ہے. حقیقت میں ایسا بندہ بڑا اللہ کا بڑا نافرمان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر ایک مرتبہ چڑھے. ممبر پر چڑھتے پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ کبھی آمین نہیں کہتے تھے مگر آج آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس سید الملائکہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر یہ پیغام دیا، یہ وحی کی کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، وہ جنت سے دور ہو جائے، وہ جہنم کا مستحق ہو جائے، جس نے رمضان کی مبارک ایام کو پایا، مبارک راتوں کو پایا مگر رمضان کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا، توبہ استغفار کر کے اپنا نام جنتیوں کی فہرست میں نہ کر سکا، جبکہ یہ وہ راتیں ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کا اہتمام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر راتوں میں ایک فرشتے کو مسلط کر دیا ہے. وہ فرشتہ رمضان کی ہر رات میں یہ اعلان کرتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کی راتوں میں بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. یہ اہتمام اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معمول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے کہ بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. بندہ بگڑا تھا، بندہ نمازوں سے دور تھا، بندہ نیکیوں سے محروم تھا، بندہ گناہوں کی لپٹ میں ڈوبا تھا، معصیت کی دنیا میں کھویا تھا، اللہ کی عبادت سے غافل تھا، مگر رمضان پایا سدھر گیا، اللہ کی بندگی کرنے لگا، توبہ استغفار کر لیا اور یہ تہیہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کروں گا، نیک کام کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کے قیام سے، اس کے صیام سے، اس کی تلاوت سے، اس کی نیکی سے، اس کے صدقات و خیرات سے اللہ خوش ہوا اور اس کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اتنی بڑی سعادت کو پانے کے بعد اگر بندہ اللہ رب العالمین کی جنت کو نہ حاصل کر سکا، رحمت کو نہ پا سکا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکا، تو فرشتے نے جبریل نے کہا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جبریل نے کہا کہو آمین. میں نے کہا آمین. اب سوچو سید الملائکہ بد دعا دے رہے ہیں اور سید المرسلین اس آدمی کی تباہی اور آخرت کے نقصان اور جہنم میں داخلے کی، رب العالمین کی رحمت سے محرومی کی یہ بد دعا دے رہے ہیں، تو وہ انسان بڑا محروم ہے، وہ انسان بڑا بدقسمت ہے، وہ انسان بڑا شقی القلب ہے، وہ انسان بڑا نکما ہے جو آدمی رمضان کو پائے اور رمضان کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن ادرک رمضان فلم یغفر، جس نے رمضان کو پایا مگر رمضان کو پانے کے بعد اس کی مغفرت نہ ہو سکی، وہ ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس نے توبہ نہیں کیا، اس نے استغفار نہیں کیا، اس نے رمضان میں اچھا کام نہیں کیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی. پیارے نبی کہتے ہیں فأبعدہ اللہ، جبریل نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور پھر یہ جبریل نے کہا قل آمین، اے نبی آپ کہیے آمین. فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین. سید الملائکہ جبریل کہتے ہیں کہو آمین. بربادی کی، اللہ کی رحمت سے محرومی کی بد دعا کر رہے ہیں اور سید المرسلین اس بد دعا پر آمین بول رہے ہیں. ان دونوں کی آمین اور ان دونوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں. تو اب ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جب یہ رمضان اتنا محترم ہے، رمضان جب یہ اتنا عظیم ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، یہ اللہ کی جنت کو پانے کا موقع ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنے کا آفر ہے، یہ موسم عبادت ہے، یہ موسم مغفرت ہے، یہ موسم نیکیوں کا ہے. اس نیکیوں کے موسم پانے کے بعد ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے، ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، رمضان کو پانے کے بعد ہماری عبادت کی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں کیسی ہونی چاہیے، ہمارا شب و روز، ہماری زندگی کے لمحات، یہ شب و روز، یہ رمضان کی راتیں اور دن کیسے گزرے کہ ہمارا یہ گزرنا، ان رات میں جاگنا یا رمضان کے مہینے میں بات کرنا ایسی ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی کے لیے، اسی موضوع کی وضاحت کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا گیا ہے کہ میں اس موضوع کی وضاحت کروں، رمضان اور ہماری زندگی، یعنی مسلمان رمضان کیسے گزارے، رمضان اور مسلمان کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے جب یہ رمضان اتنا محترم ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا عظیم ہے، اس میں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جنت میں جانا آسان ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہمارا شمار جنتیوں کی فہرست ہو جائے، جہنم کی آگ سے ہماری گردنیں آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان جو ہم نے پایا ہے، ہم اس رمضان کی قدر کریں، اس کی باتوں کو ہم اس طریقے سے انجام دیں جس طریقے سے کتاب و سنت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اور ہمارے اسلاف اس رمضان کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہاں میں 5 چیزوں کو بیان کروں گا۔ پہلی بات ہماری ہوگی کہ رمضان کا روزہ رکھنا، دوسری بات ہوگی جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا، ہماری تیسری گفتگو ہوگی تراویح کی پابندی، چوتھی گفتگو ہماری ہوگی وہ یہ کہ تلاوت قرآن پاک، آخری اور 5ویں بات جو ہماری ہوگی اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کر دیں گے، وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے کمزور بندوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا اور ان کو خوش رکھنا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز اپنے محدود وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو واضح کروں گا۔ پہلی بات جو ہے روزہ رکھنا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ فرض ہے، یہ ایسا نہیں کہ رکھ لیں تو فائدہ ہے، چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز کا معاملہ ہے کہ یہ فرض ہے، کمپلسری ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا بھی معاملہ ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی دین کا ایک بنیادی رکن روزہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، کہا اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم سدھر جاؤ، متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ بگڑے تھے، شریر تھے، خبیث تھے، گناہ کا کام کرتے تھے، نیکیوں سے پیچھے رہتے تھے، نیک کام نہیں کرتے تھے، شیطانی کام کرتے تھے، اب رمضان آیا ہے سدھر جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے، کہا کتب علیکم الصیام، رمضان کا روزہ تم پر فرض ہے، تم پر رکھنا ضروری ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، گھبراؤ نہیں، یہ تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک کھانا نہیں، پینا نہیں، گندی حرکت نہیں کرنا، شہوت والا کام نہیں کرنا، اپنی زبان کو لگام دینا، گناہ سے بچنا، یہ روزہ تم پر جو فرض کیا گیا ہے اس میں گھبرانا نہیں، یہی عبادت، یہی روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں میں، موسیٰ کی شریعت میں، عیسیٰ کی شریعت میں، ابراہیم کی شریعت میں، دیگر امتوں میں اللہ رب العالمین نے روزے کی عبادت کو فرض قرار دیا تھا، مشروع قرار دیا تھا۔ تو گویا یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر یہ بوجھ ہے، ہم پر صرف کیوں فرض کیا گیا، یہ ہمیں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ہماری یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم سے پہلے کی امتوں میں، عیسیٰ اور موسیٰ کی شریعتوں میں بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں روزہ فرض کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے تڑپانا چاہتا، مارنا چاہتا، پریشان کرنا چاہتا؟ نعوذ باللہ، نہیں، لعلکم تتقون، بہت بڑا مقصد ہے، بڑا عظیم ہدف ہے، بڑا عظیم مقصد ہے۔ وہ عظیم مقصد یہ
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, सुधर जाओ। सोचो रोजा कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी नेमत है कि हम रोजा रखें, साल भर गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, रोजा पा गए, रमजान पा गए, सुधर जाए, सुधरने का मौका दे रहा है। क्या ये बेहतर नहीं हमारे लिए? क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम दुनिया में रोजा पाएं, रमजान का रोजा रखें, हम सुधर जाएं, इस सुधरने के नतीजे में अल्लाह हमको जन्नत दे दे? ये हमारे लिए बेहतर नहीं? इसीलिए कुरान ने कहा वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। शुरू इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला रोजे को फर्ज किया था, मगर उसमें ये ढील दी थी, ये मौका दिया था, अगर रोजा रखना भारी पड़ जाए, मुश्किल हो जाए, तो एक काम करो, एक रोजे के बदले एक मिस्किन को खाना खिला दो। शुरू में ये ऑफर दिया गया था, रुख्सत दी गई थी, मगर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों, कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला ने ये मौका, ये ऑफर, ये रुख्सत खत्म कर दी और ये कहा फमन शहीद मिनकुमुश-शहर फल्यसुम, कहा जो रमजान पाले, जो रमजान का महीना पाले, उस पर फर्ज है कि वो रोजा रखे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, आगे कुछ मसाइल के बाद अल्लाह ने आगे फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है। सुबह सादिक से लेकर के गुरूबे आफ्ताब तक बंदा भूखा रहे, प्यासा रहे, न कुछ खाए, न कुछ पिए, न कोई गंदा काम करे, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखे, अपने हाथ और पैर और निगाह को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला इसको आगे फरमाता है, मकसद क्या है? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला इतनी बड़ी इबादत को रखा है, ये तुमसे आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल युस्र, और अल्लाह ताला तुमसे सख्ती नहीं चाहता है। मगर कितने ऐसे लोग हैं जो रमजान को अपने लिए बोझ समझते हैं, रमजान के महीने को, रमजान के रोजे को अपने लिए एक बड़ी मुसीबत समझते हैं। कुरान ये कहता है कि रमजान का रोजा अल्लाह ने तुमको फर्ज किया, तुम पर वाजिब करार दिया है। अल्लाह ताला सख्ती नहीं चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता है, तुमको तड़पाना नहीं चाहता है, बल्कि ये तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। वो आसानी इस तौर पर रोजा रखो, ये तुम रोजा रखोगे, ये 15 घंटे का रोजा है, ये खाना पीना छोड़ रहे हो, मगर नतीजे के एतबार से, फायदे के एतबार से हमारी रूह की तरबियत होती है, हमारी जान की तरबियत होती है, हमारे हाथ की तरबियत होती है, हमारे पैर की तरबियत होती है, हमारे पेट की तरबियत होती है, हमारी जुबान की तरबियत होती है, हमारे फिक्र की तरबियत होती है, हमारी सोच की तरबियत होती है, हमारी निगाह की तरबियत होती है। ये तरबियत हो करके, ये अल्लाह ताला बयान करके ये ट्रेनिंग दे रहा है। ये रमजान का रोजा, ये रमजान का महीना एक तरबियत गाह है, ये एक कैंप है जिसके जरिए से हम तरबियत और ट्रेनिंग हासिल करते हैं और कुछ सीखते हैं। वो सीखना ये है कि हम रोजा रखते हैं, भूखा प्यासा रहते हैं, अपनी निगाह को हिफाजत महफूज रखते हैं, अपने हाथ को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखते हैं, कोई गंदी हरकत नहीं करते, गंदा काम नहीं करते, शैतानी काम नहीं करते। अल्लाह तबारक तआला यही चाहता है ताकि इंसान रोजा रख ले और उसकी जिंदगी में तकवा की जिंदगी आ जाए, उसकी जिंदगी में तकवा की रूह आ जाए, बंदा सुधर जाए, बंदा नेक बन जाए, उसके अंदर नेकी की तासीर पैदा हो जाए, बंदा गुनाहों से दूर हो जाए। जैसे रमजान के महीने में इंसान हलाल पाकीज़ा अच्छी चीजों को छोड़ देता है, खाना हलाल है, पीना हलाल है, मगर नहीं चखता है, नहीं खाता है, बहुत सारी चीजें हलाल है मगर हलाल चीजों को छोड़ देता है। तो ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, जब तू अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए तो पाकीज़ा चीज को, हलाल चीज को छोड़ सकता है, तो आम दिनों में गुनाहों को क्यों नहीं छोड़ सकता है? बहुत बड़ी तरबियत है ये रोजा, ये बहुत बड़ी नसीहत है ये रमजान हमारे लिए, सुधरने का ये मौका है हमारे लिए कि जब हम हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं, नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, हलाल चीज को नहीं इख्तियार कर सकते, रोजे की हालत में बचना है, नहीं करना है, तो हम रमजान के बाद गुनाह का काम, हराम का काम, गंदा काम, शैतानी काम, काला काम हम कैसे कर सकते हैं? ये तरबियत रमजान ये हमें तरबियत कर रहा है, सिखा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि रमजान का रोजा ये हम पर फर्ज है, मगर बहुत सारे मुसलमान इस रमजान के रोजे को अपने लिए बहुत बोझ समझते हैं और बहुत सारे लोग रोजा नहीं रखते हैं। हमारी शरीयत में तवाज़ुन है, रोजा फर्ज है मगर कुछ शरीयत ने रुख्सत दी है। रुख्सत ये है फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर,
اگر آدمی مریض ہے، اس کو دوا کھانا ہے، اپنا علاج کرنا ہے، تو آدمی افطار کر سکتا ہے، روزہ توڑ سکتا ہے۔ ایسے کوئی مسافر ہے، مسافر جب آدمی سفر میں ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بڑا دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ آدمی اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے سفر آرام سے کرے، اپنے مقصد میں آگے بڑھتا رہے، کامیابی حاصل کرے، روزہ چھوڑ کے افطار کرے۔ البتہ یہ جب ایام گزر جائے، اس کے سفر کی مدت ختم ہو جائے یا اس کی بیماری کے ایام ختم ہو جائے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے روزے کی قضا کرے۔ اگر کوئی ایسا آدمی جو مسلسل بیمار رہتا ہے، جس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، شوگر ہائی درجے پر ہے، یا آدمی کینسر کے مریض مبتلا ہو گیا ہے، یا بہت خطرناک بیماری میں داخل ہو گیا ہے، اس سے شفا پانا، صحت یابی پانا مشکل ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ آدمی اپنے ہر روزے کے بدلے کفارہ دے، فدیہ دے۔ وہ فدیہ یہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک غریب کو کھانا کھلا دے، اس کا یہ کھانا اس کے روزے کا کفارہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ یعنی مریض اور مسافر پریشان حال کے علاوہ کوئی آدمی روزے کو چھوڑ دے، روزہ توڑ دے، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے روزہ افطار کر دے، روزہ نہ رکھے یا افطار کر دے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین سزا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام منذر رحمۃ اللہ علیہ، ان چار محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا ہے انجام؟ حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی کہتے میں سویا تھا، دو فرشتے آئے، فرشتوں نے مجھ کو اٹھایا، جگایا اور کہا چلو، میں چلا، اور آپ علیہ السلام کہتے میں چلتے گیا یہاں تک کہ میں ایک پہاڑ کے پاس پہنچا۔ فرشتوں نے کہا آپ پہاڑ پر چڑھیے، میں نے کہا کہ میں پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا نہیں، آپ کو چڑھنا پڑے گا، آپ چڑھیے۔ رسول نے کہا بہت سخت کام ہے، پہاڑ پہ چڑھنا مشکل کام ہے۔ فرشتوں نے کہا نہیں، آپ چڑھیے، ہم آپ کو ٹیک دیں گے، سہارا دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ بہرحال فرشتوں نے آپ کو ٹیک دیا، سہارا دیا، آپ علیہ السلام پہاڑی پر چڑھے۔ جیسے آپ پہاڑی پر چڑھتے ہیں، وہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی آواز، بڑی خطرناک آواز سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ما هذه الاصوات، فرشتوں سے پوچھتے یہ کیسی ڈراؤنی آواز ہے، اتنی خطرناک آواز، چیخو پکار کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا هذا واو اہل النار، یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کے بلبلانے، رونے، تڑپنے کی آواز ہے۔ فرشتوں نے جب یہ کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام گئے آگے، اور آپ نے آگے جا کے دیکھا، اور وہاں پر جو منظر تھا، جو عذاب تھا، جو صورتحال تھی، کہ اللہ کے نبی کہتے میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، جن کی زبان کو، جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، اور چیرنے کے ساتھ ساتھ ایک دردناک عذاب یہ دیا جا رہا ہے، ایک خطرناک عذاب یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے جبڑے کے چیرنے کی وجہ سے ان کی زبان، ان کا منہ بالکل خون آلود ہے، خون سے لپت ہے، خون بہ رہا ہے، الٹے لٹکا دیے گئے ہیں، اور ان کو مسلسل عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا خطرناک قسم کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اتنا سنگین عذاب دیا جا رہا ہے، اتنی دردناک طریقے سے ان کو تڑپایا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو صبح میں روزہ رکھتے تھے، روزے کا اہتمام کرتے تھے، مگر افطار کا وقت نہیں ہوا، سورج نہیں ڈوبا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے ان کو شرارت سوجھی، ان کے دل میں خباثت پیدا ہوئی، ان لوگوں نے رمضان کے روزے کے احترام کو پامال کر دیا، وقت سے پہلے افطار کر لیا، روزہ توڑ دیا، عصر کے وقت میں روزہ توڑ دیا، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، مگر ان کو چربی تھی، ان کو شرارت سوجھی، انہوں نے وقت سے پہلے افطار کر لیا، اس افطار کے نتیجے میں اللہ نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس حدیث کی شرح میں دیکھیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ عذاب ان لوگوں کے بارے میں ہے جو وقت سے پہلے افطار کرتے تھے۔ اب وہ اپنے انجام کو سوچ لیں، جو دن کے شروع حصے ہی سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، دن کے شروع حصے ہی سے افطار کرنا شروع کرتے ہیں،
جو مسلسل روزہ نہیں رکھتے ہیں، بغیر کسی مجبوری، بغیر کسی بیماری، بغیر کسی پریشانی کے روزہ رکھتے ہی نہیں، ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، ان کا حشر یہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے، ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا اور ان کے جبروں کو چیرا جائے گا، ان کو پیٹا جائے گا، ان کا جسم لہولان ہوگا، وہ چلائیں گے، تڑپیں گے، بلبلائیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، مگر کوئی سننے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ عذاب ان لوگوں کے متعلق ہے جو مسلسل وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں، روزے کی عبادت کو پامال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روزے کو دین کا ایک بنیادی رکن قرار دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 کھمبوں پر ہے، اسلام کی بنیادی اساسی تعلیم 5 پلر پر ہے۔ پہلی چیز اسلام کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسالت کو قبول کرنا، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی دینا، نمبر 4 خانہ کعبہ کا حج کرنا، اگر استطاعت ہو، مالی قوت ہو، جسمانی صلاحیت ہو تو آدمی پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اور نمبر 5 جو آخری ہے، آپ نے فرمایا وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ اسلام اسی وقت ہمارا مضبوط ہوگا جب ہم بنیادی طور پر اپنی زندگی میں اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل کریں گے، اس پر قائم رہیں گے، اس کو اب اپنی زندگی میں جامہ پہنائیں گے۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، خانہ کعبہ کا حج اور رمضان کا روزہ۔ اگر کہیں ہماری زندگی سے روزہ چھوٹ رہا ہے، ہماری زندگی سے رمضان کا روزہ چھوٹ رہا ہے، نماز چھوٹ رہی ہو، حج چھوٹ رہا ہو، زکوٰۃ چھوٹ رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا اسلام کمزور ہے، ہماری بیسک تعلیم، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جیسے چھت ہو اور اس کے 5 کھمبے ہو اور صرف اس کی طرف سے ایک کھمبا گرا دیا جائے، اس دیوار اور اس چھت کا کیا عالم ہوگا؟ وہی ہماری اسلام کا ہوگا۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان مبارک کی سب سے بڑی عبادت، رمضان کی سب سے بڑی عبادت یہ روزہ ہے، اس روزے کی پابندی کریں، کبھی اس کو نہ چھوڑیں۔ ہمارے اسلاف رمضان کا روزہ سفر میں بھی رکھتے تھے، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کو چھوڑو، رخصت ہے، روزہ نہیں رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم رسول کو دیکھیں، آپ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ سفر سمجھ میں آ رہی؟ آدمی اپنے گھر سے دور ہو، کسی مقصد سے کہیں باہر گیا ہو، اس زمانے کا سفر 1400 سال پہلے کا سفر، کوئی ٹیرس اور کوئی چھت نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں رہتا تھا، آدمی کھلے آسمان میں سفر کرتا تھا، اونٹ پر، گھوڑے پر، کچر پر، گدھے پر، یا بسا اوقات پیدل چلنا رہتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے ایسے اسلاف ہیں جو رمضان کا روزہ اور نفل روزہ بھی سفر کے ایام میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے ایام میں بھی روزہ رکھا ہے۔ یاد کرو فتح مکہ کا سفر، جب آپ گھر سے نکلے تھے 10 رمضان کی تاریخ تھی، آپ علیہ السلام سفر میں روزہ رکھنا شروع کیا تھا، سفر کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچ گئے، مقام عثمان، وہاں آپ علیہ السلام نے روزہ افطار کیا تھا۔ تو ہمارے اسلاف سفر میں روزہ رکھتے تھے، مگر ہم اپنے گھر میں رہ کر روزہ نہ رکھ سکے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر ایک معلق روایت ذکر کی ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کی معلق روایت بھی صحیح روایت کے درجے میں ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من افطر یوما فی رمضان، جو آدمی رمضان کے مہینے میں افطار کر لے، من غیر عذر ولا مرض، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، بس اس نے روزہ افطار کر لیا، نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی عذر تھا۔ کہا اب آدمی اس روزے کی قضا کرنا چاہے اور رمضان کے ثواب کو پانا چاہے، کہا لم یقضی صیام الدہر وان صامہ، اس روزے کی جو بھرپائی کرنا چاہتا ہے اور رمضان کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی جوانی کھپا دے، اپنی زندگی کھپا دے، مسلسل
रोजा रखता रहे, रोजा रखता रहे, रोजा रखता रहे, आखिरी सांस तक रोजा रखता रहे, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रोजा रखता रहे, पूरी जिंदगी वक्त कर दे रोजा रखने के लिए, मगर फिर भी रमजान की फजीलत को नहीं हासिल कर सकता है। ये रोजे का मर्तबा है, हम इसको मामूली ना समझें। हम एक रोजा बगैर उज़्र शरई को छोड़ दें, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमको रमजान की फजीलत हासिल हो जाए, जिस रोजे को हमने बगैर मजबूरी को छोड़ा था, वो फजीलत हासिल कर लें, सवाब हासिल कर लें, वो सवाब मिलने वाला नहीं, वो दर्जा मिलने वाला नहीं, वो फजीलत मिलने वाली नहीं। उस फजीलत को अगर हम हासिल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी पूरी वक्त कर दें रोजा रखने के लिए, फिर भी रमजान के उस रोजे के सवाब को नहीं पा सकते हैं। क्या फजीलत है, क्या मर्तबा है रोजे का, क्या दर्जा है रोजे का, क्या फजीलत है रोजे की, हम इसको कभी हासिल ही नहीं कर सकते। अगर हासिल करना है मत छोड़िए किसी रोजे को। हाँ, कोई मजबूरी हो, कोई मसला हो, कोई उज्र हो, बीमारी हो, परेशानी हो, तो उसका एक अलग मसला है, वो इस मसले से अलग है। लेकिन बगैर उज्र शरई के कोई छोड़ दे तो वो रमजान के रोजे को भी पा नहीं सकता है। ये रोजा ये हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का जरिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो आदमी अजर सवाब की उम्मीद से, अल्लाह पर ईमान लाने के साथ, अजर सवाब की उम्मीद के साथ और इखलास के साथ रमजान का रोजा रखे, इस रोजे का फायदा और फायदा ये है, फजीलत ये है, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, अल्लाह तबारक व तआला साबिक़ा गुनाहों को माफ कर देता है, पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। हम खताकार हो, गुनाहगार हो, सियाकार हो, गुनाहों में डूबे हो, मासियतों में डूबे हो, हमारे सरों पर गुनाहों का भारी बोझ हो, मगर रमजान आया, हम सब गुनाहों से आजाद हो गए। कैसे आजाद हो गए? इबादतों के जरिए से, रोजे की पाबंदी के जरिए से, नेकियों के जरिए से। हम रोजा रख लिए, सुबह से शाम तक रोजा रख लिए, खाना पीना छोड़ दिए, अल्लाह तबारक व तआला रोजे को कबूल करेगा, और रोजे को कबूल करने के साथ हमारे जिस्म से गुनाहों की जो गंदगी है, गुनाहों का जो बोझ है, हमको पाक साफ कर देगा। ये रमजान आया है हमको निखारने के लिए, ये रमजान आया हमको संवारने के लिए, ये रमजान आया है गुनाहों का बोझ खत्म करने के लिए। हमारे जिस्म पर गुनाहों की गिलादत है, गुनाहों की गंदगी है, गुनाहों का बोझ है, ये रमजान हमने पाया है। हम रोजा रखें, रमजान की रोजे की पाबंदी करें, इसकी फजीलत और इसका फायदा ये है कि हम रमजान के रोजे की वजह से जब हमारे अंदर दो चीजें पाई जाएंगी, एक ये कि हमारे अंदर इखलास हो, दूसरा ये कि हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हो, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो ये कितनी बड़ी सादत की बात है कि हम पाक साफ हो जाएं, गुनाहों से आजाद हो जाएं। हमारे गुनाहों के बारे में आखिरत में हमसे कुछ पूछेगा नहीं। भाई गुनाह माफ हो गया, मतलब ये है कि अब अल्लाह ताला ने हमको गुनाहों से दूर कर दिया है। इस गुनाह के मुताल्लिक जो हमने दुनिया के अंदर किया है, वो गुनाह ऐसा है, हमने अल्लाह की मुखालफत की है, अल्लाह को नाराज किया है, अल्लाह को गुस्से में डाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालफत की है, अल्लाह को नाराज किया है। मगर अल्लाह हमारा रब इतना करीम है, अल्लाह हमारा रहीम है, इतना शफीक है, इतना मेहरबान है कि हमारे रोजे से खुश हो गया। और हमने जो माजी में गुनाह किया था, अल्लाह ताला आखिरत उसके ताल्लुक से कुछ सवाल नहीं करेगा। भाई गुनाह माफ हो गए, मतलब ही तो निकला कि आखिरत में नहीं पूछा जाएगा। कोई इंसान ऐसा जो कहे कि मैं धुला हुआ हूं, मैं आसमान से टपका हूं, मैं मासूम हूं, कोई गुनाह कोई गलती नहीं, मैं गुनाहों के बोझ से पाको साफ हूं, कोई दावा नहीं कर सकता है। वो आम हो कि खास, छोटा हो कि बड़ा, मर्द हो कि औरत, पढ़ा हो कि ना पढ़ा लिखा हो, हर आदमी गुनाहगार है, हर एक से गलती होती है, हर एक को शैतान गुमराह करता है, बर्बाद करता है, गुनाहों में दाखिल करता है। कुल्लु बनी आदम खत्ता, प्यारे नबी ने फरमाया हर बनी आदम गुनाहगार है, हर बनी आदम खताकार है। व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, सबसे अच्छे गुनाहगार वो हैं जो गुनाह भी करते हैं, मगर गुनाह करने के बाद अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करते हैं, खशियत पैदा करते हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं, अल्लाह से रोते हुए गिड़गिड़ाते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा होते हैं। तो ऐसे गुनाहगार जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाह को तस्लीम कर लेते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं, अल्लाह से माफी चाहते हैं, अपने हाथ को उठा करके रब्बुल आलमीन तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो ऐसे लोग अच्छे हैं।
تو کہنا یہ ہے کہ ہر آدمی گنہگار ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، تو رمضان آیا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ جہاں یہ رمضان ماہ عبادت ہے، جہاں یہ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، وہی رمضان یہ ماہ مغفرت بھی ہے، یہ رمضان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، ہماری طرف ہونی چاہیے، ہماری چاہت ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے ہم رب العالمین کی مغفرت حاصل کر لیں اور اپنے گناہوں سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح دوسرا جو عنوان ہے، دوسرا جو ہمارے موضوع کا شق ہے، وہ یہ باجماعت نماز کی پابندی نہ کرنا۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر کہ مسلمان رمضان کا مہینہ پاتے ہی روزہ تو رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ نہ روزہ رکھتے ہوں، لیکن بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، مگر روزہ رکھنے کے ساتھ وہ اپنے اندر سستی، کاہلی، تھکاوٹ کا جیسا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ آدمی بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تھوڑی سستی آئے گی، مطلب کمزوری آئے گی، لیکن یہ کہ اس سستی اور کاہلی کے ذریعے سے ہم نیکیوں سے پیچھے رہے، یہ بہت بری چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ نیکیوں سے پیچھے رہنا، اچھے کاموں سے پیچھے رہنا، یہ ایمان کی پہچان نہیں، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک روزہ ہوگا، دوسرا روزہ ہوگا، اور اس کے بعد آدمی ٹرینڈ ہو جاتا ہے، تجربہ حاصل کر لیتا ہے، اس پر آدمی معمول بن جاتا ہے، تو اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھیں، روزے کی حالت میں ہم سستی، کوتاہی، صرف دن بھر سوتے رہیں، دن بھر آرام کرتے رہے، دن بھر دروازہ بند کر لیے آرام کرتے رہے، سوتے رہے، غلط بات ہے۔ نیکیوں سے پیچھے رہنا، نیکیوں سے اپنے دامن کو جھاڑ لینا، اچھے کاموں میں آگے نہ بڑھنا، یہ سب منافقوں کی پہچان ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور یا سحری کرتے ہیں، سحری کر کے کچھ لوگ تو احتیاط کے نام پہ 10 منٹ انتظار کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اور پھر نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آ کر کے اپنے مسجد میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یا کچھ لوگ نماز اپنے گھر پہ نہیں پڑھتے، مسجد میں آتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں، آرام کرتے رہتے مسجد میں آتے ہیں، جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو، ہمارا معمول یہ ہو کہ ہم نماز کی پابندی جہاں کریں، یہ تو نماز کی پابندی تو کرنا ہی کرنا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ روزے میں رخصت ہے کہ آدمی مریض ہو تو چھوڑ سکتا ہے، مسافر ہو تو چھوڑ سکتا ہے، زکات میں رخصت ہے کہ آدمی مال نہیں ہے تو زکات واجب نہیں ہے، آدمی حج اسی وقت کرے گا جب اس پر مال ہوگا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں ہر بندے پر بلوغت سے لے کر کے موت کے آخری لمحات تک انسان کو ہر کنڈیشن میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں چھٹی نہیں ہے، اس میں رخصت نہیں ہے۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور باجماعت نماز نہیں پڑھتے، اور سوال کرتے ہیں کہ کیا آدمی رمضان کے مہینے میں اگر آدمی نماز نہ پڑھے تو اس کا روزہ کیسا ہوگا؟ سوال بہت آتے رہتا ہے، یہ آدمی روزہ رکھے نماز نہ پڑھے تو اس کا روزہ کیسا ہوگا، یا آدمی نماز پڑھے مسجد میں جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، اپنے گھر میں پڑھ لے تو اس کا روزہ کیسا ہوگا؟ بھائی رمضان آیا ہے ہم کو متقی بنانے کے لیے، یہ کون سا تقویٰ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم نے روزہ کو کیا سمجھا ہے؟ نماز پہلے فرض ہے، نماز پہلے پوچھا جائے، نماز کے متعلق قیامت دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا یہ کفر ہے۔ بہت سارے علماء نے، سعودی علماء نے، سلفی علماء نے، بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، اب وہ روزہ رکھ کر کے کیا حاصل کرے گا؟ تو ہمارے وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ کیسا ہوگا؟ نماز
ہم پر پہلے فرض ہے اور ہمیشہ فرض ہے رمضان کا روزہ، یہ رمضان میں صرف فرض ہے، عام دنوں میں روزہ نہیں ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہو، ہمارا معمول یہ ہو، ہمارا طریقہ یہ ہو کہ ہم ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، چاہے رمضان ہو کہ غیر رمضان، ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کو بجماعت پڑھیں۔ اور یہ ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہم باجماعت نہ پڑھیں، گھر میں پڑھ لیں تو مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ اگر آدمی اپنے گھر میں پڑھ لے، جہاں رہے وہاں پڑھ لے، تو مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ لوگ مسجد کے لیے کیوں اتنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں؟ مسجد بنانے کا کچھ مقصد ہے کہ نہیں مقصد ہے؟ مسجد بنانے کا یہی مقصد ہے تاکہ لوگ جماعت سے پڑھیں۔ اگر اسلامی شریعت میں یہ ہوتا کہ آدمی اپنے گھر میں پڑھ لے، جہاں چاہے تہاں پڑھ لے، تو پھر آدمی آزاد تھا، مسجد بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ جماعت سے پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کٹر منافق تھے وہ بھی جماعت کی پابندی کرتے تھے، تو ہم مسلمان ہو کے جماعت کی پابندی نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی، اندھے صحابی، نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں نابینا آدمی ہوں، کیا مسجد میں آنا میرے لیے بھی ضروری ہے؟ آپ نے کہا ہاں تم کو بھی۔ تو کہا کہ میں نابینا آدمی ہوں، کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، تو اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ وہ جب جانے لگے تو بلایا، کہا ادھر آؤ، تم آذان سنتے ہو، مسجد نبی کی آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو عبداللہ بن مکتوم کہتے ہیں جی ہاں، میں آواز سنتا ہوں، آذان سنتا ہوں۔ آپ نے کہا جب تم آذان کی آواز سنتے ہو تم کو مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد میں نماز ادا کرنا پڑے گا، جماعت سے پڑھنا پڑے گا۔ سوچو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تم کو مسجد میں آنا پڑے گا، وہ صحابی اندھے ہوتے ہوئے بھی مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتے تھے، اور صرف نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، نبی کے زمانے کے مؤذن تھے۔ یاد کریں وہ روایت، یاد کریں وہ حدیث، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا آذان جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی آذان ہو تم کو دھوکے میں نہ ڈالتے، تم سحری کیا کرو، کھایا کرو۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم کی آذان سحر کے لیے ہوتی ہے، یہ قیام اللیل جو کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، ان کو یہ بیدار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ اب تم چلے جاؤ سحری کرنے کے لیے، اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو یہ بیدار کرنے کے لیے جاگ جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ صحابی رسول نابینا ہے، عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی ہے، یہ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ فجر سے پہلے کی یہ اذان دیتے تھے۔ یہی نہیں، یہی صحابی ہے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو پڑھو کہ جب اللہ کے نبی مدینہ چھوڑتے تھے، جنگ پہ جاتے تھے، سفر پہ نکلتے تھے، تو اپنی امامت کی ذمہ داری عبداللہ بن مکتوم کو دیتے تھے۔ یہ قوموں کی امامت کرتے تھے، قوموں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، جو بچے کچے لوگ تھے مدینہ کے اندر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کو یہی سنبھالتے تھے۔ کون آدمی تھے یہ؟ نابینا صحابی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ اور آپ کا طریقہ دیکھو۔ آپ نے کہا کہ جب اقامت ہو جاتی ہے تو میں جب دیکھتا ہوں کچھ لوگ غیر حاضر ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں مصلی سے ہٹوں اور جاؤں ایسے لوگوں کے پاس جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بخاری کی روایت اور مسند احمد کے اندر ہے کہ مگر میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیتا ہوں، ان کے گھروں کو آگ نہیں لگاتا ہوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، معذور ہیں، اس وجہ سے میں ان کے گھروں کو آگ نہیں لگاتا ہوں۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لیں، جماعت سے پڑھیں، یہ 27 درجہ ہم کو ثواب ملتا ہے۔ ہم تنہا نماز پڑھیں یہ 1 درجہ ہے، اور اس میں بھی شبہات اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک الگ موضوع ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر ہم پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تو اس فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کی جو نماز ہوتی ہے 27 گنا افضل ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ اگر ان کی نماز چھوٹ جاتی، جماعت چھوٹ جاتی کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ اس فرض نماز کو کئی مرتبہ پڑھتے تھے تاکہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو ہم اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہ معمول بنائیں، ہمیشہ کا، صرف رمضان کا نہیں۔ تیسرا جو عنوان ہے، تیسرا جو موضوع ہے وہ یہ تراویح نہ پڑھنا۔
हमारे बहुत सारे लोग जब फराइज नहीं पढ़ते तो जाहिर सी बात है तरावी भी नहीं पढ़ेंगे। तरावी की नमाज बड़ी फजीलत नमाज है। ये तो नफिल नमाज है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन इस नफिल नमाज की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो आदमी रमज़ान मुबारक की रात को जागे, तरावी की पाबंदी करे, क़ियामुल लैल करे, ईमान के साथ, इखलास के साथ, अजर व सवाब की उम्मीद के साथ, तो अल्लाह ताला उसके साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हम 1 घंटा खड़े रहें, पौना घंटा तरावी की नमाज पढ़ें या सवा घंटा की तरावी की नमाज पढ़ें, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ी जाती है। हमारे समाज में इतनी ही तरावी पढ़ी जाती है। इतना मामूली काम है, इतनी मामूली इबादत है, 1 घंटा नमाज पढ़ना है। अगर हम इसकी इबादत कर ले जाएं, इस पर अमल कर ले जाएं, तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। और अगर हम जमात के साथ पढ़ते हैं तो इस जमात की पाबंदी की फजीलत देखिए। प्यारे नबी कहते हैं, अन्नहु मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ, जो आदमी जमात के साथ तरावी की पाबंदी करे यहाँ तक कि इमाम मुसल्ले से जुदा हो जाए, यानी जमात खत्म हो जाए, वित्र से सब लोग फारिग हो जाए, कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, उसको पूरी रात क़ियाम करने का सवाब दिया जाता है। मगर हमको ये तरावी भारी लगती है। हम तरावी में नहीं खड़े रहते, तरावी में पीछे रहते हैं। मस्जिद में रहते हुए इमाम खड़ा हो जाता है, मुफ्ती बात करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। जब रुकू में जाता तो भाग करके रुकू में आके शामिल हो जाते हैं। हम कुरान नहीं सुनते, नमाज में खड़े नहीं होते, मगर रात में जागना हो, क्रिकेट के नाम पर, मैच के नाम पर, या अपने घर के किसी काम के नाम पर, या कोई और मसला हो, बकवास के नाम पर, तो हम पूरी रात जागते रहेंगे। 31 हो और 100 से जागेंगे, किस्मत डे हो, बहुत सारे लोग, बेगैरत लोग इन रातों में जागते हैं। जो बेहाई की रात है, नाफरमानी की रात है, जहाँ पे खुले तौर पर गुनाह काम किया जाता है, जो गंदा काम किया जा रहा है, जिसका हमारे मज़हब और हमारे दीन तो छोड़ो, इंसानियत से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, शरीफ लोगों से उसका ताल्लुक नहीं है। ऐसी रातों में जागते हैं। मगर दीन और इबादत के नाम पर, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के नाम पर हमको ये इबादत बोझ लगती है। हम सोने का बहाना लगते हैं। अरे पूरी जिंदगी भरी पड़ी है सोने के लिए, पूरी रात भरी पड़ी है सोने के लिए। अरे कम तो कम रमजान के महीने में तो कम सो, पूरा साल सो कौन मना करता है? पूरी जिंदगी सो कौन रोकता है? कम से कम ऐशा के बाद जो तरावी होती है उसमें तो जाग लो, इसमें तो कम से कम इबादत कर लो। मगर खेलना हो तो जागेंगे, सफर करना हो, ट्रेन पकड़ना हो, प्लेन पकड़ना हो तो जागेंगे, नींद नहीं आएगी। बकवास करना हो, खेलना हो, मैच देखना हो तो हमको नींद नहीं आएगी। मगर अब कुरान पढ़ना हो, नमाज पढ़ना हो, तरावी पढ़ना हो तो हम खड़े रहेंगे तो पैर दर्द करेगा। नाच गाना देखना हो, क्रिकेट देखना हो तो घंटों घंटों खड़े रहेंगे, हमारा पैर नहीं दर्द करेगा। और नमाज तरावी पढ़ने के लिए आएंगे तो कहेंगे पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, नींद आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सारी दुनिया की मुसीबत इसी रमजान में शुरू होती है। तरावी के लिए जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, सारा दर्द, सारा गम और सारा टेंशन इसी वक्त शुरू हो जाता है। ये सब शैतान बहकाता है और शैतान इस तरह ला करके लोगों को इबादतों से गफलत में मुब्तला करता है। लिहाजा हमें चौकन्ना होना चाहिए, बेदार रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पूरे आबोताब और शौक और ज़ौक़ के साथ, हिम्मत के साथ ये अहद करना चाहिए, हम पूरे रमजान क़ियामुल लैल की पाबंदी करेंगे। हम अपने असलाफ की तरावी का अंदाजा लगाएं। है तो उमर बिन खत्ताब ने जो 2 इमामों को मुतय्यन किया था, उबई इब्न काब और एक सहाबी और हैं, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू दरदा नहीं, एक और सहाबी हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा था, तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जज़ाकल्लाह खैर। ये दोनों इमाम रमजान की तरावी को पढ़ाते थे, इतना लंबा क़याम करते थे, इतना लंबा क़याम करते, इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम कहते हैं कि हम तरावी के लिए खड़े होते थे तो हम गिर पड़ते थे, हम थक करके हार जाते थे, लाठियों को और सतून को, खंभों को पकड़ लिया करते थे, सहारा लगा लिया करते थे, टेक लगा लिया करते थे। उस जमाने का इतना लंबा क़याम था, इतनी लंबी नमाज थी, इतना लंबा क़याम होता था
لمبی لمبی رکعت ہوتی تھی، لمبا لمبا قیام ہوتا تھا، زیادہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کہ کھڑے رہنے والے کھمبوں سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے، لاٹھی کا سہارا لیا کرتے تھے۔ آج تو وہ نوبت تو نہیں ہے، ہماری نماز مختصر، ہمارا قیام مختصر، جبکہ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں، یہ وہ اسلاف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کا اللہ نے ان کی زندگی میں بشارت دی تھی، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا تھا، جنت کی بشارت دی تھی، مگر جنت کی بشارت کے ملنے کے بعد بھی وہ راتوں کو جاگتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہے، ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں، مغفرت کا کوئی اعلان نہیں، جنت کا کوئی وعدہ نہیں، جو ہمارے لیے نام کے ساتھ صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان کے اوپر سے ہمارے بارے میں پیغام نازل کر دے، ایسا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو مغفرت کا اعلان، جنت کا اعلان، رحمت کا اعلان ان کی زندگی میں ملنے کے بعد بھی ان کی عبادتوں کا یہ عالم ہے کہ قیام اللیل کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، لمبی تراویح پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں، ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ ہم کو یہ خطرہ لگتا تھا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، مگر ہم اتنے چھوٹے قیام کے لیے ہمت ہار جاتے ہیں، سونے اور تھکاوٹ کا بہانہ مار کر کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے چوتھی جو بات ہے وہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی عظیم عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی رمضان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی ہر رات میں جبریل سے ملاقات کرتے تھے، جبریل آتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات جبریل کو قرآن کریم سناتے تھے، دور کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ نے رات کا انتخاب کیا تھا۔ رمضان کے مہینے میں آپ جبریل کو سناتے تھے، جبریل سنتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کر کے پڑھتے تھے۔ ہر رمضان کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل ایک قرآن جبریل کو سناتے تھے، مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے، 63 سال کے پہنچ جانے کے باوجود جو عمر بڑھاپے کی ہے، کمزوری کی ہے، اس بڑھاپے کے عالم میں پہنچنے کے بعد بھی سید المرسلین خاتم النبیین پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کو 2 مرتبہ ختم کر کے سنائے تھے۔ ہم اور آپ اگر 1 مرتبہ بھی رمضان کو نہ پڑھ سکے جوانی میں، تو بڑھاپے میں ہم کیا ختم کر سکتے ہیں؟ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ معمول بناؤ، ترتیب بناؤ، ایک شیڈول بناؤ، ایک منظم طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، علل اقل کم از کم 1 رمضان میں تو 1 مکمل قرآن ختم ہو جانا ہی چاہیے، کوشش اور کرنا چاہیے، اور یہ ترتیب ہمیشہ ڈیولپ اور ترقی دینے کی کوشش کرنا چاہیے، بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی جو وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی رمضان میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا، پڑھ کے سنایا تھا۔ اس قرآن کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے، 1 حرف کی تلاوت کرے، اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور وہ نیکی اپنے نیکی کے 10 گنا برابر ہے۔ ہم 1 حرف کی تلاوت کریں نیکی ملتی ہے، اور وہ 1 نیکی صرف 1 نیکی نہیں ہوتی بلکہ اپنی جیسی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آدمی نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ صاحب اس کو 10 گنا دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بل الف حرف، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام حرف، لام 1 حرف ہے، ومیم حرف، میم 1 حرف ہے، الف لام میم یہ 3 حرف ہے۔ ہم اس حرف کی تلاوت کریں، اس کلمے کی تلاوت کریں، ہم کو 30 نیکی ملتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہا جو آدمی قرآن بہت مہارت سے پڑھتا ہے اور اچھے انداز سے پڑھتا ہے، قرآن کو بڑے فراٹے سے پڑھتا ہے،
وہ کل قیامت دن نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو آدمی والذی یقرأ القرآن، جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، قرآن کو پڑھنے میں لکنت کا شکار ہوتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، صحیح طور سے قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے، وہو علیہ شاق، اس پر قرآن پڑھنا بھاری پڑتا ہے، مشکل ہوتا ہے، فلہو اجران، لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک آدمی قرآن بہت فراٹے سے پڑھتا ہے، تجربے سے پڑھتا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا ماہر ہے، تو وہ آدمی فرشتوں کے ساتھ آخرت میں ہوگا. لیکن جو آدمی قرآن کریم کو پڑھنے میں مشقت اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، پڑھ نہیں پاتا ہے، اس کو پڑھنے میں لکنت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، حروف کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ آدمی محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اس کا ایک ثواب ہوتا ہے. اور ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، اس کی ایک نیکی الگ لکھی جاتی ہے. تو ایسے کمزور، جو پڑھنے میں کمزور ہو، ویک ہو، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے کا ڈبل اجر دیتا ہے. محروم نہیں ہوگا بندہ. قرآن کا پڑھنے والا بندہ کبھی محروم نہیں ہوگا. یہ بڑی نفع بخش تجارت ہے، بڑی کارگر تجارت ہے، بڑی نفع بخش تجارت ہے. اس سودے میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. پڑھنے والا بھی فائدے مند ہوگا، نفع بخش بھی ہوگا. اور جو آدمی تجربے سے نہیں، مہارت سے نہیں، فراٹے سے نہیں، مشکل سے، تکلیف سے، صبر سے پڑھ رہا ہے، ایسا آدمی تو ڈبل اجر کا مستحق ہے. اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صورتوں کی الگ فضیلت بتلائی ہے. جیسے آپ نے سورہ بقرہ کی بارے فرمایا، کہا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فإن أخذها برکہ، کیونکہ سورہ بقرہ کو پڑھنا یہ برکت کی چیز ہے. وترکها حسرہ، اور سورہ بقرہ کو چھوڑنا یہ افسوس اور ندامت کا باعث ہے. لوگ برکت کو ڈھونڈنے کے لیے غیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہیں. سورہ بقرہ کے پڑھنے میں برکت ہے. پیارے نبی نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، جو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے گھر، اس گھر میں شیطان نہیں رہتا ہے. مگر ہم سورہ بقرہ کا ہم کبھی قرآن کو دیکھتے نہیں، کھولتے نہیں، قرآن کو ہم پڑھتے ہی نہیں، تو ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، ہمارے گھر میں زحمت نہیں، میاں بیوی کی آپسی ناتعلقی اور جھگڑے، لڑائی، بے برکتی، اور کیا نام ہے، طلاق اور بگاڑ اور انتشار، ڈپریشن نہیں پیدا ہوگا تو کیا پیدا ہوگا؟ سورہ بقرہ پڑھو، قرآن پڑھو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، رحمت داخل ہوتی ہے، برکت داخل ہوتی ہے. اس سورہ بقرہ کے پڑھنے سے زندگی میں، مال میں، وقت میں، گھر میں برکت ہی برکت آتی ہے. تو یہ قرآن کی یہ برکت ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے. تو رمضان میں بالخصوص ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ پاتے تو جو ان کی مشغولیت ہوتی تھی، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، حدیث کا حلقہ بند کر دیتے تھے، درس دینا چھوڑ دیتے تھے، اور قرآن پکڑ لیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن میں تدبر حاصل کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، حدیث پڑھنا بند کر دیتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے کے بعد وہ نوافل کو چھوڑ دیتے تھے، جو نفل عبادت ہوتی تھی چھوڑ دیتے تھے، صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور اصل منقول ہے. وہ کہتے ہیں کہ انما ہی قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ رمضان تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. امام ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نفلی عبادت کو چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جائزہ لیں تو عام دنوں کے مقابلے میں آپ کے قرآن پڑھنے کا معمول، قرآن پڑھنے کا معیار رمضان میں بڑھ جاتا تھا. آپ رمضان کی راتوں میں خصوصی ملاقات جبریل سے کرتے تھے، ان کو قرآن سنایا کرتے تھے. عام دنوں میں نہیں سناتے تھے، مگر رمضان کا مہینہ آتا تو آپ رمضان کی راتوں میں جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی، ہر سال آپ ایک قرآن مکمل سناتے تھے، مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈبل قرآن ختم کیا کر کے سنایا تھا. تو یہ آپ کا معمول تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا، یا آپ کا اسوہ تھا، یا آپ کا منہج تھا، یا آپ کی عبادت کا ذوق اور شوق تھا کہ رمضان آتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کی تلاوت میں آپ کا اکثر حصہ گزرتا تھا.
اس طریقے سے آج کے موضوع کا آخری جو شق ہے، آخری جو حصہ ہے اور پانچواں جو عنوان ہے وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے، مال سے نوازا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی دنیا سنوارنے سے پہلے اپنے مال سے آخرت سنواریں۔ ہم اپنی دنیا کو بعد میں آباد کریں، دنیا کو بعد میں کامیاب کریں۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہو، ہماری پہلی پلاننگ یہ ہو کہ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور ہم کو مال و دولت کی فراوانی دی ہے، ہم اس مال کے ذریعے سے کون سا ایسا کام کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم کو جنت داخل کرے۔ ہماری طرف ہو، ہماری کوشش ہو کہ ہم دنیا سنوارنے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے، دنیا کی ترقی سے پہلے ہم آخرت کی کامیابی کی فکر کریں۔ یہ مومن کی سوچ ہے۔ اور مومن کے علاوہ دنیا دار کی سوچ کیا ہے؟ مال ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، جیسا کر لو، ٹھیک ہے کر لو، کوئی منع نہیں ہے، مگر شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کے اوپر مال اتنا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے تو 2.5% آپ کی دولت سے، آپ کے مال سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ آپ کو دینا نہیں، آپ سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ آپ اگر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہیں تو آپ سے مال چھین لیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ جو دے رہے ہو یہ احسان نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھتا کیا احسان کرتا ہے؟ روزہ رکھتا کوئی احسان کرتا ہے؟ حج کرتا کوئی احسان کرتا ہے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ ارے یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے لیے غریبوں کا ایک قطار لگی ہے، غریبوں کی ایک فہرست ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مالدار ہو جائیں گے، زکوٰۃ لے کے نکلیں گے، مالدار دیندار زکوٰۃ کے لیے اتنا ٹینشن میں آ جائیں گے، نکلیں گے اور ان کو زکوٰۃ لینے والا، زکوٰۃ کھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ابھی تو موقع ہے کہ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ لینے والے بہت ہیں۔ تو اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مومن کی سوچ یہ ہے کہ انسان اور مومن اپنی دنیا سنوارنے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے، دنیا آباد کرنے سے پہلے اپنی آخرت کو آباد کر لے۔ احادیث میں اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں تو صدقات و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار۔ سنن ترمذی کی روایت، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بات کو صحیح قرار دیا ہے، کہا کہ آدمی صدقہ کرے، یہ صدقہ یہ گناہوں کو ایسے ہی ختم کرتا ہے، گناہوں کو ایسے ہی سپا چٹ کر جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ جیسے آگ لگی ہو، آگ بجھانے کے لیے پانی کی جو طاقت ہوتی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اس طرح یہ صدقہ و خیرات یہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس۔ کل قیامت کے دن لوگ سب پریشان حال ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور پریشان حال ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سر پر ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، مگر صدقہ و خیرات کرنے والے اپنے صدقے کے عوض میں جتنا دنیا میں ان لوگوں نے صدقہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کو سایہ بنا دے گا۔ ہر آدمی اپنے صدقے کے بدلے آخرت میں میدان حشر میں وہ سائے میں ہوگا، جس کا صدقہ جتنا زیادہ ہوگا اس کا سایہ بہت زیادہ ہوگا، جس کا صدقہ کم ہوگا اس کا سایہ کم ہوگا، اور جس کا سایہ نہیں ہوگا تو جس کا صدقہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر، مالدار تھا، بد اخلاق تھا، مالدار تھا، صدقہ نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا، لوگوں کا خیال نہیں کرتا تھا، آخرت میں پریشان حال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا، کہا صدقہ و خیرات کرنے والے اور چپکے سے صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، مال لٹانے والے اگر یہ خرچ کر رہے ہیں چپکے سے، چھپا کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ پیارے نبی نے فرمایا، کہا 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش الہی کے سائے میں رکھے گا، اور اس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس خوش نصیب میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے صدقہ کیا، مال خرچ کیا، مال ایسا خرچ کیا، چھپا کے دیا، اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، چھپا کے دیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ آج کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارے خرچ کرنے کا کیا انداز ہے؟
ہم جب تک خرچ کرنے کے بعد ویڈیو نہ بنائیں، فوٹو نہ کھینچیں، اخبارات میں نہ شائع کریں، سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں، تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا صدقہ قبول ہی نہیں ہے۔ غلط ہے یہ سوچ، بے بنیاد ہے یہ سوچ۔ ہم صدقہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھا کہ صدقہ جائز ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہو، لیکن صدقہ جہاں جائز ہے وہیں پہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، فضیلت کا باعث یہ ہے کہ آدمی صدقہ کرے، صدقہ کرنے کے بعد بھول جائے، چھپا دے۔ صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں نے کیا خرچ کیا ہے، کس کو کیا دیا ہے۔ ایسے صدقے کی فضیلت ہے۔ مگر جب تک ہم سیلفی نہیں لیتے، سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتے اور اس کو نشر نہیں کرتے، اخبارات میں شائع نہیں کرتے، تب تک تو ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہمارا صدقہ قبول ہی نہیں ہوا۔ یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے، یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے، یہ مالداروں کا طریقہ ہے۔ ایک مومن کی سوچ یہ ہے، مومن کا انداز یہ ہے کہ وہ صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے۔ دنیا جانے کی نہ جانے، لوگ سمجھے کہ نہ سمجھے، وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسے خرچ کی اسلام میں بڑی قدر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے اسلاف اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے تھے، کتنی قربانی دیا کرتے تھے، اپنے مال کو دین اسلام میں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ہم اور آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے، صحیح سیرت ہے اور صحیح واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کون ہے جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے؟ آج مسجد نبوی تنگ ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مسجد چھوٹی ہو گئی، تعداد بڑھ رہی ہے۔ کون ہے ایسا شخص جو مسجد نبوی کی توسیع کرائے؟ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا، میں اس کام کو کرنے کے لیے پورا تیار ہوں۔ اکیلے مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر میں اکیلے حصہ لیا تھا، پورا مال خرچ کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر میں اکیلے پورا حصہ لیا تھا۔ دولت ہے، مال ہے، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے حیائی کے کاموں میں نہ لگاؤ، شادی بیاہ میں کم خرچ کرو، پیسہ دیا ہے دکھلانے کے لیے نہ خرچ کرو، فضول خرچی میں نہ خرچ کرو۔ ہماری شادی 1 لاکھ میں ہو سکتی ہے، ہم کو 2 لاکھ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری شادی 25,000 اور 50,000 میں ہو سکتی ہے، ہم کو 1 لاکھ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، حرام منشیات میں اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ مال ہے، یہ دولت ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا اور یہ مال تم نے کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ ہم یہ کہیں گے ہم بیڑی پیتے تھے، ہم یہ کہیں گے ہم بھانگ کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، شادی میں 20 لاکھ اور 12 لاکھ خرچ کرتے تھے، یہ جواب دے دیں گے؟ نجات مل جائے گی؟ ارے اللہ کے بندو سمجھو، اللہ نے دولت دی ہے، اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مسجد کی تعمیر میں خرچ کرو۔ آج ضرورت ہے کہ مسجد ہماری ہو، ہماری مسجد کی تعداد بڑھے، ہمارے مسلیان کی تعداد بڑھے، دین کی سیکھنے والوں کی تعداد بڑھے، مدرسوں کو آباد کرو، مسجد کی تعمیر کرو، دین کے راستے میں خرچ کرو، اسلام کی ترقی میں خرچ کرو۔ یہ بے حیائی کے کاموں میں، اسراف کے کاموں میں، بدکاری کے کاموں میں اور ناچ گانے کھیل کود کے بارے میں ہم اس سے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں جو ہماری فضول خرچی ہوتی ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بینڈ لگاؤ ایسے لوگوں کو، کنڈم کرو ایسے لوگوں کو، پابندی لگاؤ ایسے لوگوں کو جو شیطانی کام کرتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے، یہ مسلمان کیا، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی ایمان اور ایمانی غیرت کیا ہے؟ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ آج مسجد کو خرچ کی ضرورت ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اسلام کی ترقی کی ضرورت ہے، اسلام کمزور ہو رہا ہے، مدارس خستہ حالی میں ہیں، کون آباد کرے گا، کون ان کو مضبوط بنائے گا؟ اے مالداروں، اپنی دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو، ورنہ یہ دولت یہی رہ جائے گی اور وہی اکیلے چلے جاؤ گے، تمہارا عمل ہوگا اور یہ مال تمہارے بیٹے اور تمہارے گھر والے لوٹ لیں گے اور تمہارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دولت کا صحیح استعمال کرو۔ اسلام میں مال کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی اتنی عظمت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی ارکان، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، حج کا تعلق مال سے ہے۔ مال ہو تو یہ زکوٰۃ ہے، مال ہو تو یہ نیکی ہے اور یہ حج ہے، مال ہے یہ تو قربانی ہے۔ مال اگر نہیں ہے تو پھر یہ زکوٰۃ اور یہ قربانی اور یہ حج کہاں سے کر سکتے ہیں؟ مال کی حفاظت کرو،
اس کا صحیح استعمال کرو. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو مسجد نبوی کی تعمیر میں لگا دیا. اس طرح ایک وقت آیا مدینہ کے اندر ایک کنواں بیر روما تھا, یہودی کے اندر میں تھا. مسلمان پیتے تھے, کبھی یہودی شرارت پر آ جاتا تھا, کہتا کہ میں نہیں پینے دوں گا, نہیں پانی دوں گا. مسلمانوں کو تکلیف تھی, پانی پینے کے لیے, نہانے کے لیے, وضو کرنے کے لیے بڑی تنگی تھی مدینہ کے اندر. پیارے نبی نے مسجد نبوی کے اندر کہا, کون ہے شخص جو مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے پانی کے لیے بیر روما خرید لے اور یہودی سے آپ کنویں کو آزاد کر لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان نے موقع دیکھا. مالداروں کو موقع ڈھونڈنا چاہیے, اپنے گھر میں انتظار نہیں کرنا چاہیے. کوئی آئے اور ہم سے کہے اور کوئی فنڈ اور کوئی اسلام کی تعلیمات کی ترقی کے لیے کوئی فنڈ بتائے, کوئی مصرف بتائے, اس کے انتظار میں نہیں آنا چاہیے. دھنا سیٹوں کا طریقہ ہے, دینداروں اور مومنوں کا طریقہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے پوچھیں ہمارے پاس مال ہے, کچھ ضرورت ہے تو بولیے. کتابوں کی اشاعت ہے, مدرسے کی تعمیر ہے, مسجد کی تعمیر ہے, یا دین کا کوئی کام ہے, مالداروں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ایسے عثمان غنی کی سیرت کا نمونہ بننا چاہیے. ایسے عثمان نے کہا کہ رب اللہ کے نبی, میں بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں. اور گئے یہودی سے سودا کیا, اور سودا کرنے کے بعد کہا جاؤ مسلمانوں کے لیے وقف ہے, پانی پلاؤ, مسلمانوں کے لیے راحت پیدا کرو, انسانوں کی خدمت کرو, پانی کا انتظام کرو, انسانیت کو پانی پلاؤ. بڑی عظیم نیکی ہے, وقت نہیں کہ اس کی کچھ روشنی ڈالی جائے, اتنا ہی کافی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے عثمان بن عفان کو اس پانی پلانے کے نتیجے میں یہ فضیلت بتلائی کہ تمہارے جنت ہے. 2 مرتبہ جنت کی بشارت مل چکی ہے, 2 مرتبہ جنت کی بشارت مل چکی ہے. مگر دیکھیں نیکیوں کا جذبہ دیکھیے, نیکیوں کا جذبہ دیکھیے, صدقات و خیرات کا جذبہ دیکھیے. آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم 1 سال زکات دیتے تو احسان جتلاتے, ہمارا معاملہ ہے کہ ہم صدقہ کرتے تو احسان جتلاتے, ہمارا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے, اذیت پہنچاتے ہیں. عثمان بن عفان کی سیرت کو دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ تبوک کی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمان جہاد میں جانا چاہتے ہیں, مگر مسلمانوں کے پاس مال کی بڑی غربت ہے, مال کی بڑی تنگی ہے, سامان نہیں, کھانے پینے کا انتظام نہیں. مسلمان جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں مگر سامان کی نہ ہونے کی بنیاد پر جہاد سے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا, کہا کون ہے جو اس تنگی کے ایام میں, مصیبت کے ایام میں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے لیے اسلحے کی اور گھوڑوں کی, سامان کی, سفر کی تعاون کرے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے, اور اسلام کے خلاف جو کیا نام ہے دشمن ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے, ان سے لڑنے کے لیے مال خرچ کرے. ایسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا قربانی دی تھی, اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر ایک قحط سالی ہوئی. مدینہ منورہ کے اندر ایک بڑی سنگین قحط سالی ہے. مسلمان پریشان تھے, مدینہ میں مارکیٹ میں غلہ اور اناج نہیں مل رہے تھے, دانے کے لیے پریشان تھے. شام سے قافلہ آیا تجارت کا. حضرت عثمان بن عفان نے اس وقت اپنے 1000 اونٹ بھیجے تھے, کیونکہ حضرت عثمان بہت مالدار تھے, بہت مالدار صحابی تھے. 1000 اونٹ بھیجے تھے شام میں تجارت کے لیے. وہ سامان لائے تھے, سامان آ رہا تھا, اس میں کھانے پینے کی چیز تھی, اناج تھے, غلے تھے. اور جیسے پتا چلا لوگوں کو کہ اب شام کا قافلہ روانہ ہو گیا ہے اور مدینہ میں بہت جلد داخل ہونے والا ہے, مدینہ کے کاروباری لوگ آئے, حضرت عثمان سے کہا غلہ ہم کو بیچ دو, ہم آپ کو اتنی قیمت دیں گے, ڈبل دیں گے. کہا نہیں دوں گا. کہا 3 گنا دیں گے, 4 گنا دیں گے, 5 گنا دیں گے, 6 گنا دیں گے, آپ دے دیجیے. مگر حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں, مجھ سے اس سے بڑا آفر آیا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے تاجر لوگ مانگتے تھک گئے. کہا اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, ڈبل قیمت, 3 گنا قیمت, 4 گنا قیمت, 5 گنا قیمت دیں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں, میرے پاس اس سے بڑا آفر ہے, میں نہیں دے سکتا. جب یہ قافلہ آیا مدینہ کے اندر, حضرت عثمان بن عفان نے 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. وہ غریب, وہ نادار, وہ کمزور, جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے تھے, جن کو
फकरो फाका हो रहा था, जो परेशान हाल थे, जिनके खाने पीने के इंतजाम नहीं था, है तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा काफिला, पूरा अनाज जो 1000 ऊंट से लदा हुआ था, बड़ी कीमती दौलत थी, बड़ा सरमाया था, बड़ा माल था, बड़ी ऊंची दौलत थी, मगर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कोई परवाह नहीं की। मुसलमानों की राहत, मुसलमानों की आसानी, मुसलमानों को सुकून पहुंचाने, मुसलमानों की खिदमत करने के लिए अपनी पूरी दौलत 1000 ऊंट का पूरा अनाज और गल्ला अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। ये है अल्लाह के बंदे, दिल खोल कर खर्च करते हैं। लिहाजा हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे सहाबा इकराम दीन और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने मालों को खर्च करके अपनी जन्नत दुनिया के अंदर खरीदा करते थे। सहाबा इकराम का क्या जज्बा था, सहाबा इकराम की कुर्बानी क्या है। हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक के वाक़े को देखें। इसी वाक़े के बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कुछ दौलत आई और उसी पसे मंजर में अल्लाह के नबी ने कहा खर्च करो, जरूरत है आज खर्च करने की, सदका करो। हजरत उमर बिन खत्ताब ने यह समझा कि आज तो मेरे पास दौलत है, आज तो मैं बाजी लेके चला जाऊंगा, बाजी ले लूंगा, बाजी मार जाऊंगा, हजरत सिद्दीक को पीछे छोड़ दूंगा। जब देखो, जहां देखो, हमेशा सिद्दीक आगे 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 आगे, हमेशा आगे। उनको टेंशन इस बात का है कि मैं क्यों आगे नहीं जा रहा हूं। हमारी सोच है कि हम पीछे रहे, सहाबा की सोच ये थी कि हमेशा हम सबसे आगे रहे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं आज सोच लिया, आज मेरे पास दौलत है, माल है, आज तो मैं बाजी मान ले जाऊंगा और उमर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा। आए, घर का सर्वे किया, माल का जायजा लिया, आधा माल उठाया, आधा माल कहा ये बाल बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, और आधा माल ले गए और अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। कहा अल्लाह के नबी ये लीजिए, जहां आपको जरूरत है फी सबीला खर्च कीजिए। इधर घर में है तो सिद्दीक आए, घर का सर्वे किया, जायजा लिया, घर का पूरा खजाना निचोड़ा, निकाला, घर का पूरा सामान निकाल लिया। हत्ता की तारीख में मिलता है, सीरत में मिलता है तो सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर के झाड़ू को भी निकाला और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए अपने घर के पूरे सादो सामान के साथ झाड़ू को भी लाया और कहा लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां आपको जरूरत महसूस होती है फी सबील्लाह खर्च कीजिए। ऐसे उमर से पूछा तुमने क्या छोड़ा है? कहा मैंने आधा माल 50% खर्च कर दिया, आधा माल भले छोड़ा है। और वो सिद्दीक से पूछा, कहा तुमने क्या छोड़ा है? और सिद्दीक पर की कुर्बानी पर कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी साहब पूछते हैं तुमने क्या खर्च किया है? सैयदना सिद्दीक कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैंने घर में अल्लाह और रसूल को छोड़ा है। तकवा और तवक्कुल इसी को कहते हैं। खर्च करने से कोई गरीब नहीं होता है, खर्च करने से माल में कम नहीं होता है, माल में कहीं कमी वाकई नहीं होती है। खर्च करो, माल की हिफाजत होगी, औलाद की हिफाजत होगी, जान की हिफाजत होगी, घर की हिफाजत होगी, घर में बरकत होगी, अल्लाह और नवाजेगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जब सिद्दीक ने कहा कि मैंने अल्लाह और रसूल छोड़ा है तो उमर बिन खत्ताब ने तो उस वक्त से उन्होंने ठान लिया और ये तहैया कर लिया कि आज की तारीख से मैं वो सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और सिद्दीक का एक अलग ही अंदाज है, इबादत का एक अलग ही ज़ौक़ है, और सिद्दीक की अलग ही फजीलत है, और सिद्दीक का अलग ही मेयार है। मैं और सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। यह है सिद्दीक की सीरत, यह है उमर फारूक की सीरत, यह है उस्मान गनी की सीरत। ये हमारे सहाबा इकराम हमारे असलाफ हैं, ये सहाबा इकराम जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिली थी, मगर बशारत के मिलने के बावजूद उनकी नेकियों का जज्बा, खर्च करने का जज्बा, इबादत का जज्बा हमेशा बढ़ते जा रहा है, जवान होते जा रहा है। मगर हम सुस्ती, काहिली, गफलत में शिकार हो रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अब रमजान को पाने के बाद रमजान का सही हक अदा करें, रमजान में ज्यादा इबादत करें, दौलत मिली दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, नेकी करें, कुरान की तिलावत करें, दुआ करें, सदका तो खैरात करें। ये नेकियां हमारे लिए आखिरत में ज़ख़ीरे आखिरत बनेगी, कामयाबी का जरिया बनेगी, जहन्नम की आग से आज़ादी का सामान बनेगी और जन्नत में ले जाएंगी। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, हम सबको एक नेक बनाए, हम सबको ज्यादा से ज्यादा रमजान से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। इस रमजान को हमारे लिए मग़फ़िरत का महीना बनाए, खैर व बरकत का जरिया बनाए, हमारे मरीजों को
کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ہم میں جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔